امام نے حریت اور آزادی کا درس دیا ہے. امام نے آزاد کیا ہے اس یزیدی طاغوتی نظام سے. اتنا جکڑ چکا تھا انسان کہ محسوس نہیں کر رہا تھا. تو پروردگار نے نظام بھیجا کائنات میں, نبی کو بھیجا, بعثت ہوئی, نبی کو بھیجا. جاہل معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفنا رہا ہے, زندہ دفنا رہا ہے, اس جاہل معاشرے کے اندر رسول کو بھیجا, اپنے حبیب کو بھیجا, اپنے محبوب کو بھیجا اس دور کے اندر. اور کتنی تکلیفیں تھیں آپ کے سامنے. اور پھر اس کے بعد نبوت کو ختم نہیں کیا کہ بس نبوت ہوئی اب کچھ نہیں, اس نبوت کے لیے ولایت کو کنٹینیو رکھا. غدیر کا میدان سجایا گیا اور غدیر میں اس رسالت کو آگے بڑھنے کے لیے ولایت کا سہارا دیا جا رہا ہے. ولایت کھڑی ہو رہی ہے. تبھی قرآن اتنے سخت لہجے استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کیوں؟ آخر ایسا کیا کام ہے؟ آخر کیوں اتنا مہم ہے؟ کیونکہ بعثت, نبیوں کو مبعوث کرنا ولایت پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ولایت ہو رہی ہے اسے. غدیر, اس لیے غدیر کو یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہم غدیر کو اس طرح نہیں رکھتے جس طرح ہمیں غدیر کو کرنا چاہیے. غدیر, اب غدیر کو لوگوں نے بلا دیا. آپ کے سامنے کتنے دن لگے غدیر اور رسول کی رحلت میں؟ کتنے دن تھے؟ تھوڑے سے دن. غدیر بھول گئے. غدیر بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عاشورہ برپا ہوئی. اگر غدیر کو یاد رکھا جاتا عاشورہ نہیں ہوتی. غدیر اتنی مہم تھی کہ اسے اجاگر کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے وجود کو کربلا پہ قربان کیا ہے. آسان نہیں ہے. یہ ولایت ہے, یہ الہی معاملہ ہے. یہ میرے آپ کے لیے تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہے. میں آؤں, مجلس پڑھوں اور آپ سنیں اور آپ چلے جائیں. اس لیے ذہن میں رکھیں یہ الہی نظام ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں. یہاں میری اور آپ کی خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. عزیزان محترم, بعض اوقات لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں, مولانا مجلس میں یہ پڑھ دیجیے گا, وہ پڑھ دیجیے گا. وہ اچھی بات ہے, آپ کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, آپ پڑھیں. لیکن یہ جو چند دن ہیں یہ میری آپ کی خواہشات کے لیے نہیں ہے. عزیزان محترم, یہ اس الہی نظام کو دوبارہ سے معاشرے میں, وجودوں میں دوبارہ روشن کرنے کے لیے عزا برپا کی جا رہی ہے. یہ برپا ہو, یہ محسوس کرے اس عشق ولایت کو اپنے وجود سے. اسی لیے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان دنوں کو اغوا کر لیا جائے کسی بھی طریقے سے, ذہنوں کو, سوچوں کو, باتوں کو. مولانا کو بھی مولانا ہی پڑھ دیجیے گا, مولانا ہی پڑھ دیجیے گا, مولانا ہی پڑھ دیجیے گا. مولانا آپ, اگر آپ بہتر جانتے ہیں پڑھنا کیا ہے, آپ حوضے چلے جائیں, آپ پڑھیں جا کے, واپس آ کر آپ پڑھیں ممبر پہ. بھائی ہم کہیں اور پڑھ لیں گے. ہم جو پڑھ کر آئے ہیں قاعدہ, ہم تو وہی آپ کو سنائیں گے عزیزان محترم, کیونکہ ہمارے قاعدے کا امتحان کہیں اور ہو رہا ہے اور ہمیں بھی امتحان دینا ہے. اور شرط اس امتحان میں پاس ہونے کی اپنے وجود کو حسین پر قربان کرنا ہے. یہی ہے. خوب, اب غدیر کو زندہ کرنے کے لیے عاشورہ برپا ہو. اب اگر عاشورہ کسی غلط طرف لے جائے یا لے کر کوئی جائے, اور لے کر جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ جب تک عاشورہ برپا ہوتی رہے گی غدیر ابھرتا رہے گا, ابھرتا رہے گا. اتنا ابھر جائے گا غدیر کہ ظہور ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ہے اس لیے نا, کیوں امام حسین کا ذکر کریں, کیوں حسین 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 کیوں کرنا ہے, کیوں کرنا ہے حسین حسین, کیوں امام حسین کے جملوں کو بیان کرنا ہے, کیوں امام حسین کے خطبے پڑھنے ہیں, کیوں امام حسین کے مقصد. امام کیوں نکلے مدینہ سے؟ کہا میں اپنے نانا, اپنے بابا
کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، جو انہوں نے کہا تھا میں وہی کر رہا ہوں، اسی کو زندہ کر رہا ہوں میں۔ کیوں پوری دنیا کو حسین دکھانا ہے آپ نے؟ کیوں پوری دنیا میں حسین کا ذکر کرنا ہے؟ کیوں آپ نہیں کہتے، اور جو کہتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ کوئی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین خدا کا نمائندہ تھا، اللہ کا بھیجی ہوئی حجت تھی کائنات کے اوپر، اور وہی جانتا تھا کہ رسالت ان کے گھروں میں اتری ہے، ملائکہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، اب اسی دین کو کوئی اور نہیں بچائے گا، یہی گھر بچائے گا۔ دین مہم تھا، خدا مہم تھا، حدود الہی تار تار ہو رہے تھے، حدود الہی کے ٹکڑے ہو رہے تھے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا تھا۔ کون کھڑا ہوگا؟ رسول کا نام ایسا کھڑا ہوگا۔ کیوں نہیں کوئی اور کھڑا ہوا؟ کیونکہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کسی کو کوئی درد نہیں تھا۔ حسین جانتے تھے جس دین کی بقا کے لیے میری ماں نے جلتا ہوا دروازہ اٹھایا، جس دین کے لیے میرے بابا 25 سال خاموش رہے، میں اس کو ضائع کر دوں؟ نہیں، مجھے جوان اکبر بھی دینا پڑا تو میں دوں گا، مجھے 6 ماہ کا اصغر بھی دینا پڑا میں دوں گا۔ وہ الہی معاملہ ہے، الہی چیز ہے، یہ میری آپ کی خواہشات نہیں ہے عزیزان محترم۔ کربلا ہم سے یہی تو مانگ رہی ہے، اپنے وجود کو پاک کرو، صاف کرو، محب بنو۔ حب اور محبت کا اظہار کیسے کریں گے آپ؟ صرف لفظوں سے کریں گے آپ؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوب انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، سب سے قریبی رشتے ہیں یہ۔ ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اولاد سے، اور آپ محبت کا اظہار کریں، آپ اس محبت کو واپس دیں۔ کیسے دیں گے؟ امی میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ ماں کہے گی بیٹا یہ کیسی محبت ہے؟ مجھے تکلیف دے رہے ہو، میری باتوں کے بالکل مقابلے میں چل رہے ہو۔ محب وہ ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ صرف اسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان محترم، مولا ایک متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا لہجہ صرف اسی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ محبت ہے، یہ شخص محبت کرتا ہے۔